हीना सलीम, मेजबान प्रोग्राम सच की तलाश। कलियों की फबन फूलों की महकार है औरत, कलियों की फबन फूलों की महकार है औरत, हमरास है आदम की अंबार है औरत। बस चांदनी और शबनम और रंगों की धनक से, बस चांदनी और शबनम और रंगों की धनक से फितरत का हसीन तर कोई शाहकार है औरत। नाजरीन, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको आज ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। मेरी तमाम बहनों, बेटियों और माओं को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज 8 मार्च यानी ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन ख़वातीन की सियासी, समाजी और माशरती सरगर्मियों को सराहा जाता है। इनकी सिनफी मसावात को भी तस्लीम किया जाता है। इसका आगाज़ 20वीं सदी के आगाज़ में ख़वातीन मज़दूर तहरीकों से हुआ। 1908 में न्यूयॉर्क सिटी में ख़वातीन मज़दूरों के बेहतर काम के हालात और औकातकार और वोट के हक़ के लिए एहतजाज किया गया। 1909 में अमेरिका में पहली बार 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। 1910 में डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में ख़वातीन की एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एक जर्मन खातून रहनुमा ने आलमी सतह पर ख़वातीन के आलमी दिन को मनाने की तजवीज़ पेश की। 1911 में पहली मर्तबा ऑस्ट्रिया, जर्मनी और डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। 1975 में अक़वामे मुत्तहदा ने बाकायदा तौर पर 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन तस्लीम करके इसको ख़वातीन के दिन के तौर पर मुकर्रर किया। ये दिन हम ख़वातीन के हकूक़ का शाऊर, तालीम, सेहत और मुलाज़मत और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है। दुनिया के बेशतर ममालिक में अभी तक ख़वातीन को बराबर के हक़ मुयस्सर नहीं है, लिहाजा इस दुनिया के हवाले से मसावी हकूक़ की जद्दोजहद अमल में लाई जाती है। ख़वातीन की खिदमत, सियासत, तालीम, अदब, सहाफ़त और समाजी सरगर्मियों में ख़वातीन की कामयाबियों को आज हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं। ये दिन माशरे और हुकूमतों को ये बावर करवाता है कि ख़वातीन की तरक्की के बगैर माशरे की तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान में भी 8 मार्च को मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, रैलियाँ और आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें ख़वातीन के हकूक़, तालीम और मुलाज़मत और तहफ़्फ़ुज़ के मौज़ूआत पर ज़ेर बहस होती है। औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ, औरत हूँ मगर सूरते कोहसार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। नाज़रीन, अभी हम बाइबल के पॉइंट से ख़वातीन के अहम किरदार के बारे में बात करेंगे कि बाइबल में ख़वातीन का कितना अहम किरदार है, और आज हम बात करेंगे कि बाइबल की ख़वातीन के किरदार की बदौलत आज हम किस तौर पर अपने माशरे के लिए तरक्की और ख़ूबसूरती का बाइस बन सकते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 बाब की 16वीं आयत। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और जब हम पैदाइश के हवालाजात को देखते हैं, तो खुदा ने हवा को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर डिज़ाइन किया। औरत भी मर्द ही की तरह खुदा की सूरत पर डिज़ाइन की गई है। इमसाल 30वें बाब की 26वीं आयत है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में औरतों के मुख्तलिफ किरदारों को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं और इस बात को समझते और जानते हैं कि औरत का एक बहुत ही बाअसर किरदार है। वो माँ, बेटी और बहन की सूरत और बीवी की सूरत में है। और इसके साथ साथ जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल के चंद हवालाजात और कुछ ऐसे किरदारों को मैं आपके सामने पेश करूंगी, जिन्होंने एक कौम की लीडर होते हुए, जिसका जिक्र अक्सर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, आस्तर ने बादशाह को मुतासिर करके पूरी कौम को बचाया। तो एक औरत के वसीला से एक पूरी कौम बचाई गई। हन्ना ने
اپنے بیٹے سیمویل کو خدا کے لیے وقف کیا، جو ایک بہت بڑا نبی بنا۔ وہ ایک ماں تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو وقف کر دیا خدا کی خدمت کے لیے، اور وہ ایک بڑا نبی بنا۔ نئے عہد نامے میں جب ہم پالوس رسول کے خط میں دیکھتے ہیں تو لوئس اور یونیکے نے بائبل کی تعلیم تیموتھیوس کو سکھائی اور بائبل کی تعلیم کے مطابق اس کی تربیت کی، جس کی بدولت وہ ایک بڑا لیڈر اور قائد بنا۔ بائبل مقدس میں مقدسہ مریم نے اپنی فرمانبرداری سے دنیا کو نجات بخشی، اور نجات دہندہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا اور نجات ہم تک پہنچی۔ ہم اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن عورت کا با اثر کردار بہت گہرا ہے، اور وہ نسلوں کو اور قوموں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ معاشرے میں، کلیسیا میں اس کی دعائیں، اس کی باتیں، عمل اور رویے سے اس کا اثر دیر پا تک رہتا ہے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ خدا کی شبیہ پر تخلیق کی گئی ہیں، اور خدا نے خواتین کو یونیک بنایا ہے۔ ہر ایک بیٹی، ہر ایک ماں، ہر ایک بہن، خدا نے ان سب کو ایک یونیک طریقے سے منفرد طور پر بنایا ہے، اور ہر ایک کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے منفرد ہیں، اور ہر ایک شعبے میں ان کا کردار بھی مختلف ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج خواتین اپنے اپنے کردار کو بخوبی ہر ایک شعبے میں نبھا رہی ہیں۔ آج ہم خواتین کو پائلٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کی صورت میں، اچھے وکیل کے طور پر، اچھے اساتذہ کے طور پر وہ ہمیں معاشرے میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آج ہم اپنے ان تمام خواتین کو جنہوں نے تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن میں سر فہرست مدر ٹریزا ہے، جنہوں نے انسانیت کی بھلائی اور خدمات کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور تاریخ ان کے کاموں کو کبھی بھی بلا نہیں سکتی، اور وہ ہمیشہ ان کے کام سر فہرست رہیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سسٹر روتھ فاؤ کو، جنہوں نے کراچی میں دل و جان سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور جو رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ہم بے نظیر بھٹو کو بھی یاد کرتے ہیں ان کی سیاسی خدمات کے لیے، جو انہوں نے معاشرے کی بہتری اور ترقی کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بانی پاکستان، قائد اعظم کی بہن، جو تحریک پاکستان میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں، آج ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں ہماری حکومت اور بالخصوص محترمہ مریم نواز صاحبہ کی انتھک محنت اور کلیدی توجہ کی بدولت بچیوں کی تعلیم اور سکولز میں ان کے داخلوں کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج کے اس دن اور اس خوبصورت موقع پر ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں۔ ان کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں جوائن کیا ہے نشا نوید نے، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس خوبصورت موقع پر۔ ہم اس ٹاپک پر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہ میں اپنا انٹرو آپ کو دیتی چلوں۔ میرا نام نشا ہے، اور میں ایز اے ورشپر لائف ان کرائسٹ اسمبلی آف پاکستان میں ایز اے خدمت کر رہی ہوں، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں جس نے اس خوبصورت فیملی کا مجھے حصہ بنایا۔ نشا، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ خواتین کے اس عالمی دن کو لے کر آپ کیا سمجھتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں کہ ہمیں اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ سسٹر، فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ عالمی دن جو کہ ابھی ہم سیلیبریٹ کرنے کو ہیں، جیسے کہ آج کا دن ہے 8 مارچ، اور جو کہ آج خواتین کا دن ہے ویمنس ڈے، تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں یا ڈفرینٹ پرسنس ہیں، جو ویومنس کا نیم آتا ہے، یہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو جو ان سے اپلفٹ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو دا سم ریزنس، پہلی بات یہ ہے کہ جو دنیا کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں ہے،
ٹھیک ہے. تو ہماری جو پہلی درسگاہ ہے وہ اگر ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہی ہماری جو آگے فیوچر ہے, جو ہمارے بچے ہیں وہ ایجوکیشن کو ارن کر سکتے ہیں. جب ہماری فیملیز, ہماری مدرس جو سی ہیں ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں تو ہمارے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, جس اویئرنیس کی وجہ سے ہم لوگ اپ لفٹ پہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ان کو جتنا زیادہ ان کے پاس ایکسپیرینس اور اسکلز ہوتے ہیں اس بہاف پر وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ زندگی کے کسی بھی مقام پر, سوشل لیول پر وہ کہیں پر بھی پیچھے نہیں رہتی, بلکہ وہ آدمیوں کے, ہمارے فادرز کے, ہمارے بھائیوں کے شانہ بہ شانہ ان کے ساتھ رہتی ہیں. اچھا نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو ہے وہ پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے, تاکہ ہم ایسی قوم بنا سکیں اور ایسی نسلیں ان کے وسیلہ سے آ سکے جس سے معاشرے میں اور دنیا میں بہتری آ سکے. تو آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم خواتین اپنی بچیاں جو ہیں ان کو معیاری تعلیم جو ہے وہ مہیا کرنے میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو سکیں. تو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی سسٹر, میں آج کے اس ویمنس ڈے پر جو ہماری آڈینس ہے دیکھنے والی, میں ان کو یہ میسج ڈلیور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی جو ینگ جنریشن ہے, اپنی بیٹیوں کو آپ بہت زیادہ پڑھائیں, تاکہ یہ کہ وہ اس تعلیم کو حاصل کر کر ہماری قوم کا سرمایہ بن سکیں, تاکہ وہ آنے والی نئی نسل کے لیے ایک انکریج کا باعث بن سکے, تاکہ ہم ہر اس مقام پر, ہر اس پلیٹ فارم پر جو ہمارے لیے ہماری حکومت پنجاب مریم صاحب نے جو ہمارے لیے کوٹے رکھے ہوئے ہیں, وہاں تک ہم جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دے سکیں. تو میں یہ چاہوں گی سسٹر کہ ہماری آڈینس جو سی ہے وہ زیادہ اسکلس کو سیکھے. اگر وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں, وسائل نہیں ہیں ان کے پاس, تو یا اگر وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اپنی اسٹڈی کو اس انرجی کے ساتھ وہ اسٹڈی کو گین کرے, تاکہ وہ فیوچر میں ہماری قوم کا سرمایہ بن سکے. وی آر کیوٹ سسٹرز, وی آر کیوٹ ڈاٹرز, اینڈ وی آر سورس آف اسٹرینتھ, اینڈ وی آر ویمنس. وش یو ہیپی ویمنس ڈے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ابھی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. میں ہینا سلیم, میزبان پروگرام سچ کی تلاش, ابھی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور ملتے ہیں اگلے پروگرام پہ. بھی میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے اور TTN کے سارے سٹاف کی طرف سے خواتین کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو.